ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر خشک کا بیان اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا۔ کیا اہل بیت اطہار رسول کی عظمت قرآن میں نہیں ہے؟ یزید کو امیر کہتا ہے، یزید کی سیرت کے اوپر لکھو کیا تھا؟ اب یہ ایمان پر ہے یا کفر پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فقیر سلیمانی سے ایک نوجوان نے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی وہ کیسا مولوی صاحب ہے؟ اس کو بتاؤ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر خشک کا بیان اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا۔ اب یہ اور کتابیں ہیں، تاریخی افسانے ہیں، لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، لیکن نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں کتاب اللہ دے کر جا رہا ہوں، اتنا تھی میری اہل بیت اور کتاب اللہ، قرآن و سنت۔ اب قرآن پاک کے باخذ دیکھیے، کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان نہیں کی؟ ایک اللہ نہیں ہے؟ کیا قرآن میں اللہ نے انبیاء کی عظمت کو بیان نہیں کر دیا؟ پھر قرآن میں اللہ نے خاتم النبیین فرما کر میرے پیارے محبوب کو ختم نبوت کا تاج نہیں پہنا دیا؟ اور پھر یہود و نصارہ کے اشارے پر اٹھنے والے لوگ جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور امت محمدیہ میں ایک رکھنا پیدا کر ایک فرقے کو کافر بنا دیا۔ تو کیا قرآن پاک میں انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نہیں ہے؟ کیا اہل بیت اطہار رسول کی عظمت قرآن میں نہیں ہے؟ ان کو مولوی تو قرآن نہیں پڑھتا باغی کہہ رہا ہے، اور شمر یزید کو اچھا کہتا ہے، یزید کو امیر کہتا ہے۔ یزید کی سیرت کے اوپر لکھو کیا تھا؟ قرآن سے ہٹے ہوئے لوگوں کہاں لے کر جا رہے ہیں امت مسلمہ کو؟ کیا قرآن پاک میں دعا کا حکم نہیں ہے؟ اجیب و دعوت الداعی زادہ، دعا مانگو مجھ سے۔ اب جو ایسا ان پڑھ مسلمان ہے جس کو عربی میں دعا نہیں آتی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ عربی میں دعا نہیں مانگ سکتا، وہ بلوچی، پشتو، انگلش، اردو، فارسی، لاطینی زبان میں اگر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیا وہ دعا کاؤنٹ نہیں ہوگی جسے عربی نہیں آتی؟ اور میں نے تو ایک بندے کفر کر جاتے ہیں منبر رسول پر، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم اچھی بات کر رہے ہیں۔ ایک مولوی منبر رسول پر اس نے عربی میں خطبہ دیا، اور پھر عربی خطبے کے بعد اس نے اردو میں کہا اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و صلاۃ ہوں آمنہ کے لال در یتیم رحمت للعالمین کی ذات پر درود بھی ہوں اور سلام بھی ہوں۔ یہ بات اس نے کی، اور پھر جب پھسلا تو تقریر میں کہہ رہا ہے یہ جو تم پڑھتے ہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ تو اردو ہیں۔ اب خود سلام پیش کر رہا ہے اردو میں، اور وہ صلاۃ و سلام پر اعتراض بھی کر رہا ہے۔ اب یہ ایمان پر ہے یا کفر پر ہے؟ یہ وہ خود سوچے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک گونگا شخص ہے جو بول بھی نہیں سکتا، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، وہ دعا کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اور قرآن پاک میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک میں اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی سونے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم نبی کی ذات پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اور اس حکم میں کسی زبان کی اللہ نے قید نہیں لگائی، قدغن نہیں لگائی کہ تم اردو میں سلام کا تحفہ پیش نہیں کر سکتے۔ جس کو عربی نہیں آتی وہ بلوچ اپنے نبی کو پر سلام کا پیشہ نذرانہ عقیدت میں پیش نہیں کر سکتا۔
مولانا الطاف حسین حالی نے تو لکھا سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو دعائیں دی۔ تو اب وہ بھی تو لگ گئے ہیں اردو میں۔ اب جو صلاۃ و سلام کا حکم قرآن پاک میں آیا ہوا ہے اس میں کسی زبان کا کی قید تو اللہ نے نہیں لگی، لیکن عربی کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو پھر جو اپنے دل سے دشمنی رسول کو نکال لے، جو بغض اس نے رکھا ہوا ہے، تو وہ یہ حدیث پاک بھی دیکھ سکتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ساتھ گزرا تو ہر وادی کے ہر پتھر یعنی ذرا ذرا سے آوازیں آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور تو کہتا ہے یہ صلاۃ والسلام کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ اور ایک شخص نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، تو یا رسول اللہ، اس نے کہا بھئی 313 رسول ہے، تو کس رسول کو کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ؟ تو اس نوجوان نے اسے جواب دیا تو نماز میں پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، کس نبی پر سلام پڑھتا ہے؟ ایسی بےہودہ گفتگو کرتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک بچہ ہے وہ ابا اپنے ابے کو کہے گا نا، ایک بچی ہے اپنی امی کو اماں کہے گی نا، ایک امتی ہے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، تو اپنے رسول کو سلام کر رہا ہے، اور تو طنز کر رہا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، کس رسول پر تو سلام پڑھ رہا ہے؟ تو بتا السلام علیکہ ایھا النبی، کس نبی کے لیے پڑھتا ہے؟ جاہل لوگوں، تمہاری کسی نے تربیت بھی نہیں کی، تم کاندھوں پر بستر لاد کے چل رہے ہو، کم از کم حضرت زکریا صاحب کی فضائل درود و سلام پڑھ لیا کرو۔ اور فضائل درود و سلام میں حضرت زکریا صاحب نے، خدا کی قسم حضرت زکریا صاحب نے یہ حق ادا کر دیا، قرآنی آیت کی تفسیر بیان کر دی کہ جو صلاۃ والسلام کا حکم قرآنی ہے۔ اور حضرت زکریا صاحب نے یہ لکھا فضائل درود و سلام میں کہ حضرت داتا علی اجمیری کے پیر، حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر، شیخ حسری کے پیر، حضرت شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چوم لیا۔ پھر بخاری شریف کی حدیث چمک رہی ہے، روح کائنات کا، عرب عجم کا کوئی علامہ، کوئی مفتی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی فقد رآن حق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو چوم رہے ہیں، کسی منکر کو نبی نہیں چومتا، اور صلاۃ و سلام کا حکم قرآنی ہے، اور تم صلاۃ و سلام کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک شخص اگر علی الولی اللہ کہتا ہے، میں بھی علی الولی اللہ کا کہتا ہوں،